السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہریے ناظرین کرام، اس منظر کو آگے دیکھنے سے پہلے آئیے اس عظیم شخصیت کی زندگی کے ان مبارک لمحات کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت میں گزار دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہ اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بہت سے لوگ شہرت پاتے ہیں، مگر خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے عشق سے آباد فرما دے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ دلوں کو زندہ کرنے والی وہ نورانی دولت ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور جب کسی بندے خدا کی پوری زندگی قرآن کے گرد گھومنے لگے تو وہ خود چلتا پھرتا درس قرآن بن جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی باصفا، با اخلاص اور صاحب درد شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہستی جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن مجید کی خدمت، اس کی محبت اور اس کے پیغام کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا، یعنی حضرت نجم العارفین علیہ الرحمہ۔ یہ صرف ایک بزرگ کی سوانح نہیں، یہ قرآن سے محبت کی داستان ہے۔ یہ ایک ایسے عاشق قرآن کا تذکرہ ہے جس نے بچپن میں استاد کے ایک جملے کو زندگی کا رخ بنا لیا، جس نے تجوید قرآن کے لیے بے چینی برداشت کی، جس نے اپنی ذات کو مٹا کر قرآن کے نور کو عام کرنے کی کوشش کی۔ وہ آخر دم تک تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائے رکھا۔ حضرت نجم العارفین علیہ الرحمہ کی زندگی کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے، وہ قرآن کے تھے اور قرآن ان کا تھا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں قرآن مجید کی عجیب محبت عطا فرما دی تھی۔ صرف 5 سال کی عمر میں والد محترم نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے بٹھایا، لیکن حالات نے ایسا رخ لیا کہ والد کے انتقال کے بعد تعلیم کا سلسلہ کچھ عرصہ رک گیا۔ جب دوبارہ استاد کے پاس پہنچے اور سبق نہ سنا سکے تو استاد کے یہ الفاظ کہ تم نے میری محنت ضائع کر دی، آپ کے معصوم دل میں یہ الفاظ تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ شاید استاد نے ایک جملہ کہا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو ہدایت اور شوق قرآن کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی دن سے آپ نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور پھر یہ تعلق ایسا جوڑا کہ آخری سانس تک قائم رہا۔ حضرت والا علیہ الرحمہ کی زندگی میں عاجزی اور انکساری نمایاں تھی۔ علم حاصل کیا، مقام پایا، لوگ عقیدت مند ہوئے مگر کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھا۔ قرآن پڑھتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ایک محتاج بندہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ 1959 میں جب ایک حدیث مبارکہ آپ کی نظر سے گزری کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے تو آپ بے چین ہو گئے، خوف خدا سے کانپ اٹھے اور صحیح تجوید سیکھنے کے لیے استاد کی تلاش شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم قاری مفسر قرآن مولانا عبد الباری رحمت اللہ علیہ کی صحبت عطا فرمائی۔ 2 سال تک محنت اور خاموشی کے ساتھ سیکھتے رہے، یہاں تک کہ جامعہ نظامیہ سے تجوید و قرات میں درجہ اول حاصل کیا۔ آپ نے تلاوت کو صرف نصیحت نہیں بنایا بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنا آپ کا معمول تھا۔ سفر ہو یا حضر، مصروفیت ہو یا کمزوری، قرآن سے تعلق کبھی ٹوٹنے نہ دیا۔ پھر یہی محبت آگے چل کر خدمت قرآن میں بدل گئی۔ آپ نے جامعہ یعقوبیہ نوریہ قائم فرمایا تاکہ نئی نسل قرآن و سنت سے وابستہ ہو سکے۔ آپ کے اجتماعات کا عنوان بھی کتنا خوبصورت ہوتا تھا، قرآن اور مسلمان۔ گویا پوری زندگی یہی پیغام دیتی رہی کہ اگر مسلمان کو عزت چاہیے، سکون چاہیے، ہدایت چاہیے تو اسے قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ حضرت والا علیہ الرحمہ کی گفتگو میں بھی قرآن و حدیث کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ آپ اپنی رائے نہیں بلکہ قرآن و سنت کو
دلیل بناتے، اور یہی اہل حق کی پہچان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا ادب قرآن بھی قابل رشک تھا۔ جب آپ گھر میں تلاوت فرماتے تو وہ خاموشی اور احترام کے ساتھ سنتی، یوں لگتا تھا جیسے اس گھر کی دیواروں میں بھی قرآن کی محبت بسی ہوئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نجم العارفین علیہ الرحمہ نے صرف قرآن پڑھا نہیں بلکہ قرآن کو پایا۔ آپ کی خاموشی، آپ کی عاجزی، آپ کی محبت، آپ کی دعوت سب قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ حضرت نجم العارفین علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں ان کے وسیلے سے قرآن مجید سے سچی محبت، عمل اور اخلاص نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔